کس نبی کو نہیں ستایا گیا؟ کس پیغمبر کو نہیں مصیبتوں میں ڈالا گیا؟ کسی کو چیخا میں ڈال دیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا. اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لوگوں اللہ کے راہ میں ہر نبی کو ستایا گیا، پر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں. ابھی یہ بات میں نے زبان سے عرض کر دی، آپ نے سن لی، پر وہ دکھوں کی گھڑیاں جس پہ پڑی، جس پہ بیتی، وہی جانتا ہے. دین کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے، اسلام ایمان کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے جن پر کچھ مشکلات آئی ہوں، مصیبتیں آئی ہوں، تکلیف آئی ہوں. کیا کیا چیز عرض کروں. اب یہ پاکستان ہے، جن لوگوں نے اس کو بنانے میں تکلیف اٹھائی، اجڑے، مصیبت آئی، گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، ملک سے بے ملک، انہی کو پتا ہے کہ ملک کس بھاؤ بنا، کیا قیمت لگ کے بنا. اور جن کا ناخون بھی نہیں کٹا، جنہوں نے کوئی تکلیف اٹھائی نہیں اور موج آ گئی، انہیں کیا معلوم ملک کیسے بنا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ آج تخریب کرتے ہیں جنہیں قدر کوئی نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنے دکھ جھیلے اور کبھی اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کیا. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی 120 سال عمر گزر گئی، 96 سال بیوی کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، گھر میں رونق کوئی نہیں، گھر کا چاندنا کوئی نہیں، گھر میں اولاد والا نور کوئی نہیں. عمر بیت گئی، جوانی بیت گئی، شباب ختم ہو گیا، رگ و ریشوں میں خون کے بجائے پانی پڑ گیا. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نوازا. حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کتنا عجیب خاندان ہے. مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہیں. قرآن کریم نے اس خاندان کو اتنا نوازا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، نیاز مانی، اللہ سے منت مانی، وعدہ کیا. قرآن گواہ، قرآن کریم گواہ، خدا کا کلام گواہ، خدا کی ذات گواہ. کس طرح نظر مانی، کس طرح نیاز مانی، کس طرح اللہ کی منت مانی. فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مان دی. الہی ربی انی نذرت لک، او میرے پروردگار، او زمین و آسمان کے خالق و مالک، او ذرے ذرے کے مالک، او سمندر کے قطرے قطرے کے مالک، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کے مالک، درختوں کے ایک ایک پتے کے مالک، زمین کے ذرے ذرے کا مالک، ستاروں کا مالک، چاند سورج کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک. حضرت مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے ربی انی نذرت لک، میرے پروردگار میں نے نظر مانی، میں نے نیاز مانی، میں نے تیری منت مانی. کیا منت مانی، کیا نظر مانی. اللہ پاک واقعہ سنا کر قرآن کریم میں مسلمانوں کو نظر ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، نیاز ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، منت ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے. ربی انی نذرت لک، میرے اللہ تیری نیاز مانتی ہوں. کیا چیز؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے رحم میں ہے، یہ بچہ اللہ پاک تو مجھے دے گا، لڑکا پیدا ہوگا، میں تیرے بیت المقدس میں حفاظت کے لیے چھوڑ دوں گی، دعویٰ نہ رکھوں گی، کمائی نہ مانگوں گی، گھر میں نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت نہیں کراؤں گی، تیرا گھر جو بیت المقدس ہے اس میں جھاڑو دلوایا کروں گی. مریم علیہ السلام کی اماں پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگ رہی، یا اللہ جو تو مجھے لڑکا دے گا میں بیت المقدس میں تیرے گھر میں جھاڑو دلوایا کروں گی. تم اتنے بڑے بڑے حاجی غازی نمازی بیٹھے ہو، کبھی مسجد میں جھاڑو دی ہے؟ شرم آتی ہے، آر آتی ہے. مسجد میں جھاڑو دے دی جائے، مسجد کی صفائی کی جائے. تم کہتے ہو ہم صفائی نہیں کرتے، ہم جھاڑو نہیں لگاتے. خدا کہتا تو میرے دربار کے قابل ہی نہیں. بے شک تیرا منہ اس قابل نہیں، تیرا ہاتھ اس قابل نہیں، تیرا دماغ اس قابل نہیں کہ تو میرے دربار کا خادم بنے، میرے دروازے کا. بے شک بے شک. قبروں میں چلے گئے لوگ جو ان چیزوں کا ہر وقت خیال کرتے تھے.
اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، میں جنتی، میں جنتی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی نفلیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں، میں نے اتنا وقت لگا رکھا، اکڑے ہوئے پھرتے ہو. سارا پتا چل جائے گا جب چھلنی لگے گی، کتنا میدا نکلتا ہے، کتنا چھان بورا نکلتا ہے. آ رہا ہے وقت موت کا سامنے. سیدنا مریم علیہ السلام کی اماں کی نیت دیکھو، نظر دیکھو، ارادہ دیکھو. کہتی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میری پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، میں اپنی خدمت نہ کراؤں گی، میں اپنے بچے سے کمائی نہ مانگوں گی، کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، تیرے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی. اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے. پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے. دینے پہ آئے بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا. اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما. میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی. روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں. کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاحب قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے. یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا. اور اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے، قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا. اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی، تبوک کا ساتھی، یرموک کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، غار کا ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات ضمن آ گئی، انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، پھر یہ مضمون چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کسی مسلمان مورخ نے نہیں لکھی ہوگی، پر میں نے جو سنی اور میں جو عرض کر رہا ہوں، 3 انگریز مورخین نے صدیق اکبر کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے. آخری وقت ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لگتے جگر نوری نظر عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ لیا. فرمایا بیٹی یہ کیا چیز ہے؟ ابا احتیاطاً کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا، حالات اچھے نہیں ہیں، نہ جانے کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی. فرمایا میرے لیے؟ کہ ہاں ابا تیرے لیے. میری ایک وصیت ہے، مجھ پہ نئے کپڑے کا کفن نہ ڈالنا. کیوں؟ فرمانے لگے جن کپڑوں میں میری وفات ہو رہی ہے انہی کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. ابا اب تو منگوا لیا ہے، اجازت دو. فرمایا بیٹی اللہ کے یہاں نئے پرانے کپڑوں کی کوئی پہچان نہیں، عمل دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے. جب زیادہ اصرار فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیق اکبر رونے لگے اور فرمایا بیٹی مجھ پر کفن ڈالنے سے بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ اپنے سر پہ چادر ڈال کے پردہ کر لے گی. اس پر بھی اگر بس نہ ہوئی پھر دوسرا رخ اختیار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عائشہ کو فرمایا میرے قریب آ جا. بیٹی تھی اور قریب بلا کر کے اور یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی نبی کے گھر میں 18 برس رہی ہو، امام الانبیاء کے گھر میں رہی ہو، تیری
تیری گود میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، تیرے گھر میں وفات ہوئی، تیرے گھر میں قبر بنی، قسم کھا کے بتا کیسے کپڑوں میں وفات ہوئی اور کیا کفن دیا گیا تھا؟ سبحان اللہ. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ساری رونے لگی ہماری مائیں، اور رو کے کہنے لگی صدیق اکبر سے حضرت عائشہ کے ابا، جن کپڑوں میں شہنشاہ کائنات کی وفات ہوئی، جن کپڑوں میں دو جہان کے سردار کی وفات ہوئی، سال ہوا انتقال فرمایا، 14 پیوند لگے ہوئے تھے. بات یوں چل نکلی کہ آج عورتوں کے مردوں کے دماغ ادھر چلتے، اچھے بھلے لکھے پڑھے لوگ. میں نے فلاں جگہ کی چادر کی نظر مان رکھی ہے، میں چادر چڑھا کے آؤں گی، نہیں چادر چڑھاؤں گی تو میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا. اندازہ لگا وہ اگر جنتی ہے، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے تو چادر یہاں لٹک رہی ہے. عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سبب بنایا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھانجی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئی لڑکے کے بجائے لڑکی. یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں، وہ تو مستقل کیسٹ ہے. مریم علیہ السلام جب پیدا ہو کر جوان ہوئی، سیانی ہو گئی، ماں نظر کو بھولی نہیں، نیاز کو بھولی نہیں، چاہے لڑکی پیدا ہوئی اسے بھی بیت المقدس میں پہنچا دیا. زکریا علیہ السلام کے ذمے کفالت لگا دی، خالو تھے، ماسڑ تھے حضرت مریم علیہ السلام کے زکریا علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن کیا دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، باغوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں، اس وقت اس پھل کا موسم نہیں لیکن آگے رکھے ہوئے ہیں. زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے لے آئی؟ یہ پھل بازار میں نہیں، یہ پھل منڈی میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، ان پھلوں کی موسم نہیں، یہ تو کہاں سے لے آئی؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دینے پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں. بندوں سے مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں. نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں کئی لوگ یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کتنی جماعت ہے، کتنے لوگ ہیں، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے، ورنہ منہ پہ تھپڑ لگے آنکھ باہر نکل جائے اور مانگتا حکم الحاکمین سے اور دیکھ رہا ہے پنکھے. بے شک. کسی افسر سے اس طرح کر کے دیکھ، اگر دھکے دے کے باہر نہ نکلوا دے. بدتمیز کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت مجذوب علیہ رحمت نے بڑی عجیب بات کہی اس ایسے موقع کے لیے. فرمایا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، نگاہ دنیا پہ لگی ہوئی ہے، للچائی ہوئی. کدھر جا رہے ہیں اور کدھر کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکریں نہیں لگیں گی تو ہوگا کیا؟ دل جما کر مانگنے کا طریقہ نہیں، طبیعت جما کر کے مانگنے کا طریقہ نہیں، سیکھا ہی نہیں مانگنا، مزاج ہی نہیں. بندے سے اگر 10 روپے مانگنے ہو کتنی زبان مارتا ہے، بس جی اپنا تو لینا دینا کسی سے ہے نہیں، اپنا پکا یقین ہے جب بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ خالی جائیں گے نہیں. پہلے کبھی خالی نہیں گئے، آج خالی کیسے جائیں؟ کتنی گپے مارتا ہے، کتنی بکواس کرتا ہے. چندے مانگنے مولوی دکانوں پہ آتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی زبانیں مارنی پڑتی. ہو رہا کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، تلوار نکال کے صحابی کو تجھے قتل کر دوں گا، یہ مال گھوڑا تو میرا ویسے ہی بن جائے گا.
اللہ غنی جلیل القدر صحابی نے جس کو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ رکھا تھا، کہنے لگا میرا آخری وقت ہے، تیرے قول کے مطابق مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ڈاکو نے تانا دیا، جب بدماشی پہ آدمی آ جاتا ہے نا پھر خدا یاد نہیں رہتا، تانا دیا اور کہنے لگا دیکھ کتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ان سب نے نمازیں پڑھی تھی، ان کی نمازوں نے میری تلوار سے اس کو نہ بچایا، ان کو نمازیں میری تلوار سے نہ بچا سکی۔ انہوں نے کہا چلو ان کو نہیں بچایا، پروگرام تو میرا بھی بچنے کا نہیں، میں تو اللہ سے آخری وقت میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے تجھ سے مہلت مانگتا ہوں۔ صحابی نے نماز کی نیت باندھی، سر سجدے میں رکھ دیا، جنگل بھی بیابان ہے، کوئی نہیں وہاں، یا ڈاکو ہے یا یہ بیچارہ گرفتار کیا ہوا صحابی ہے۔ صحابی نے سر سجدے میں رکھ کر کے رو دیا، من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ میرے پروردگار، میرے بے نیاز، میرا دنیا میں کوئی نہیں، تجھ سے ہی فریاد ہے، تجھ سے ہی میری دعا ہے، تجھ ہی میرے حال کو جانتا ہے، کسی کو کیا پتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کون جانے تیرے سوا کہ مجھ پر کیا بن رہی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول البدی میں لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھا، دھڑام کی آواز آئی، اس نے یوں سر اٹھایا، دیکھتا کیا ہے، ایک گھوڑا سوار نوجوان اس ڈاکو کو قتل کر کے واپس دوڑ رہا ہے، دھڑام سے گرا وہ ڈاکو، زمین پہ سر اڑا دیا۔ صحابی کہتا ہے میں دوڑا اور گھوڑے والے کو کہا اللہ والے بتا کے تو جا، تو کہاں سے آیا، تو کون ہے، تو کس لیے آیا، تجھے میری پریشانی کا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جب تو نے مجبور کیا تو مجھے بتانا پڑا، میں عرش کے قریب فرشتہ ہوں، وہاں رہتا ہوں، جب تو نے پہلی دفعہ رو کے یہ آیت پڑھی آسمان ہلنے لگا، جب دوسری مرتبہ آیت پڑھی عرش ہلنے لگا، جب تیسری مرتبہ پڑھی اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے تیرے پاس پہنچا دیا تھا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ وہ بے موسم پھل دیتا ہے، بے فصل کے پھل دیتا ہے، زکریا علیہ السلام نے اس بے نیاز کے سامنے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگ لی، یا اللہ عمر میری 120 سال ہو گئی، بیوی کی 96 سال عمر ہو گئی، سر ہلنے لگ گیا، سفید بال آ گئے، ہڈیوں میں روگ نہیں رہا، مکھ نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، عورت مرد والے معاملے کے قابل نہیں رہا، پر میں نبی ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی ایک بے موسم فرزند عطا فرما۔ میری بھی عمر گزر گئی، موسم گزر گئی، جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا۔ اور قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن مقدس میں ذکر کرو میرے حضرت زکریا علیہ السلام بندے کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ذکر کریں، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا میرے نبی نے علیہ السلام نے اللہ کہتا مجھے پکارا، اپنا دکھ میرے سامنے رکھا، اپنی عاجزی تسلیم کی، قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، سر میرا ہلنے لگ گیا، پر تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہوتی، تیری بے نیازی تو کبھی کمزور نہیں پڑتی، تو اتنا بڑا خالق و مالک ہے، تو اتنا بڑا پروردگار ہے، جب بھی کوئی کام کرنے پہ آئے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے لیے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، انجینئروں کا وہ محتاج نہیں، لیبر کا وہ محتاج نہیں، بلوں کا وہ محتاج نہیں، ساری محتاجی بندے کے لیے ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، جھولی پھیلا دی، انداز دیکھو کس طرح دعا مانگی ہے، بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں ہمیں بھی دے، قدرت تو تیری ہے، علی کل شیء تو قدیر کا مالک ہے، بے نیاز ہے تیری ذات، عطا فرما۔
हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मौला मुझे बच्चा अता फरमा, मेरी गोद हरी कर दे, मेरी झोली हरी कर दे, मेरी झोली भर दे, मेरा दामन भर दे। मुझे भी अब्बा कहने वाला कोई हो, मैं भी बेटा कहकर किसी को बुलाऊं। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारी कोठी बंगला है जो तुम बारिश मांग रहे हो? कोई जायदाद है? मुरब्बों जागीरों का मालिक बनाना है? फरमाया नहीं नहीं, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। मुझे जो अंबिया किराम से इल्म मिला है, मैं वो इल्म किसी को दे के जाना चाहता हूं, और गैर लोग लेते नहीं। मैं अपनी औलाद को देना चाहता हूं, मेरा बेटा हो, मैं उसे पालूं संभालूं और वो कदर करे इस इल्म की जो नबी का इल्म, नबूवत का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अंदाजा लगाओ, अकल नहीं मानती, दिमाग नहीं मानता, साइंस नहीं मानता, टेक्नोलॉजी नहीं मानती, हिकमत नहीं मानती, तबीब नहीं मानते। 120 साल उम्र, 96 साल उम्र बीवी की, दोनों बूढ़े हो गए, खत्म हो गए। कुरान कहता गर्दन हिलती थी, हाथ पैर हिलते थे ज़करिया अलैहिस्सलाम के। आवाज आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। लो फिर मेरे नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब आपने मांग लिया हमने दे दिया, हमने दे दिया। अब आदमी की आदत है ना, कोई किसी चीज का आसरा लग जाए फिर जल्दबाजी दिखाता है। 120 साल तक तो कुछ भी नहीं था, घर में ही कुछ नहीं, न लड़की न लड़का। फिर जब लड़का लड़की नहीं तो पोते दोते कहां से आए? कुछ भी नहीं। जब अल्लाह पाक ने मुबारकबाद दी कि हम तुझे एक लड़का देंगे, अच्छा अब लड़का होगा इस उम्र में। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि मैंने दुआ मांगी अल्लाह से, झोली फैलाई थी, मुझे नबी की झोली उस मालिक ने भर दी, मेरा दामन भर दिया, लड़का मिलेगा। औरत साथ कुरान कहता है पर ज़ाहिकत, मुंह पे यूं हाथ रख के हंस के कहने लगी, अब टाइम आया औलाद का, न तू किसी काबिल न मैं किसी काबिल, दांत नहीं हाथ नहीं, सारा बदन खत्म हो गया। अब आवाज आई ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी, अभी तो मेरी खुदाई का पता चलेगा, अभी तो मेरी खुदाई का पता चलेगा, मैं यूं ही तो बेनियाज हूं। फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बता दो, लड़के की खुशखबरी हमने आपको दे दी, और लो एक और बात बता दे, नाम भी हमने रख दिया, यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। यहया अलैहिस्सलाम होगा, नबी होगा, पैगंबर होगा, हमने उसका नाम भी रख दिया तेरे बेटे का, और इस नाम का आदमी आज तक दुनिया में आया ही नहीं। बेशक लड़का दे दिया, नाम भी रख दिया। अब औरत की तबीयत में जल्दबाजी है, मर्द भी जल्दबाजी करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह मियाँ से बार बार पूछते हैं, मेरे अल्लाह वो कब वक्त आएगा, वो कौन सा सन होगा, वो कौन सा साल होगा, वो कौन सा महीना होगा, कब वो वक्त आएगा जो हमें बेटा मिलेगा और वो लड़का हमें मिलेगा। जब ज्यादा इल्तिजा की, ज्यादा आरज़ू की, ज्यादा हसरत की, आवाज आई सलास लयालिन सविया, निशानी हम तुझे बता देते हैं, जब उस लड़के की पैदाइश का वक्त आएगा 3 दिन के लिए तेरी जुबान गूंगी हो जाएगी, बोल ना सकोगे। या अल्लाह मैं गूंगा हो जाऊंगा? उन्होंने कहा 3 दिन तक कलाम नहीं कर सकोगे। क्यों? लड़का घर में पैदा हो, दुनिया खुसरे नचाती है, दुनिया मिरासी नचाती है, दुनिया पता नहीं कंजरियां नचाती है, मैं और कलाम से भी गूंगा हो जाऊंगा। फरमाया जब चुपके चुपके तूने मांगा तो मैं भी चुपके चुपके दूंगा। 3 दिन तक तुझे भी ऐलान करने जोगा नहीं छोड़ूंगा कि आओ लड़का हुआ है। आजकल के मामला तो बड़े निराले हैं। उकाड़े जिले के इलाके में एक आदमी को आम मौलवी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 30-40 बरस हर बुजुर्ग हर मौलवी से दुआएं मंगवाई, अल्लाह लड़का दे, बच्चा बच्ची है ही नहीं, अल्लाह औलाद दे, जमीन भी है, घर भी है, बेरौनकी है, दिल उदास रहता है। अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की, उसकी बीवी की, वो तो सबकी सुनता है, सुनी। अल्लाह ने जब लड़का दिया फिर अताउल्लाह मलंग को बुलाया 50,000 रुपया खर्च करके। क्या हंसते हो? जब कोई नियामत मिल जाती है हर कोई खरमस्ती करता है, छीन जाती है तो रोते हैं, नियामत मिलती है तो अल्लाह को याद कोई नहीं करता। चक्कर लगाओ दुनिया में, कितनी लड़कों के बारे में औरतें बताएंगी, फलाने से तावीज लिया था जब ये लड़का पैदा हुआ है, फलाने से फुल लिया था जब ये लड़का हुआ, नाम भी रख देंगे पीरा दित्ता फलाने दित्ता, मर जाए अल्लाह ने मार दिया।
دینا لوگوں کے اختیار، لینا اللہ کے اختیار. جتنے گھاٹے کے سودے وہ سارے اللہ میاں کے حوالے. فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. الہی بیوی میری پانچ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا، اب اولاد ہوگی. فرمایا اسی وقت جھولی بھرو تبھی تم میری بے نیازی کا پتہ چلے گا. زکریا علیہ السلام کے اللہ پاک نے جھولی بھر دی. اور دعا کا طریقہ دیکھا زکریا علیہ السلام، انک سمیع الدعاء، یا اللہ میرے دل کی انگڑائیوں کو تیرے سوا کون جانے. میری آرزو، پتر والی آرزو، بیٹے والی حسرت، میرے ارمان، میری تمنا، جو دل ہر وقت روتا ہے، اداس رہتا ہے، تیرے سوا کون جانتا ہے میری لگی کو کہ مجھے کیا لگن لگی ہوئی ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. میں تجھے دوں گا، تیری جھولی بھروں گا، ہر چیز کا میں جو مالک ہوا. اور آگے چل کر کے فرمایا کہ بیٹا بھی دوں گا، اور ایسا بیٹا دوں گا جو تاج نبوت اوڑھ کر آئے گا، نبی بن کر آئے گا. یا خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. ہر نبی کو نہیں، چند مشہور رسولوں کو اللہ پاک نے کتابیں دی، نئی شریعت دی، احکامات دیے، اور خداوند کریم نے ان کو اتنا نوازا کہ قرآن مجید جب تک ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نہ پڑھو قرآن مکمل نہیں ہوتا. اب تو لوگوں کے یقین اتنے ڈھل گئے، اگر کوئی قرضے کے لیے، دکان کی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنے آ جائے، اگر اسے یوں کہہ دیا جائے کہ تو قرآن کی فلاں سورت پڑھا کر، تو دل نہیں مانتا اس کا. اور اگر کوئی اتک پتک ویسا بتا دیا جائے پھر بڑا جلدی یقین کرتا ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا، ایک دن وہ آدھے سر کا دم کیا کرتا تھا، آدھے سر کا درد، مدت ہو گئی. میں نے اس سے قریب ہو کر کے پوچھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی آیت پڑھتا ہوگا. میں نے کہا بڑے میاں آدھے سر کا دم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا پڑھا کرتے ہو، درود شریف یا کلمہ یا قرآن؟ وہ کہنے لگا نہ صحیح، کلمہ درود کتوں ہے؟ میں کہا اور کہ میں تو یہ آخر کل چڑی کالا پھل کھائے. اندازہ لگا دم دیکھو. ایسی بکواس بتاؤ نا، بڑا جلدی یقین آتا ہے. قرآن پہ ایمان نہیں، خدا پہ ایمان نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم لوگوں کا یقین نہیں. زکریا علیہ السلام کی جس نے جھولی بھری وہ تیری بھی بھرے گا، وہ میری بھی بھرے گا. اور دیکھ لو جتنے غریب لوگ ہیں نا، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے. دائی کو بلانے جاؤ، دائی کہتی ہے تمہارے گھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تمہارے گھر؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ سوچتی ہے پچھلے مہینے تو گئی تھی میں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا. ہر روز جو بلانے جاتے ہیں بیچاری کو کیا کرے ہو، لائن لگی ہوئی ہے، ٹوپی نہیں، بچوں کی جوتی نہیں، کپڑے نہیں، انتظام نہیں، مکان چھوٹا. اور جن کی 4 شادیاں، کوٹھی، بنگلے، جائیداد، ٹیوب ویل، کاریں، وہ بیچاری یوں کبھی کوڈی ہیں. دعا کرو سہی، کیا گھر کا چاندنا کوئی نہیں، 4 شادیاں، بچہ کوئی نہیں. اور دینے پہ آئے جھولی بھر دے، لائن لگا دے، نہ دینے پہ آئے تو بڑوں کو نہ دے. یہ تو میں نے باز کیا اور آپ لوگوں کو بات سمجھائی، موضوع کے مطابق ہے. ایک آخری بات اور سن لو. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، خدا کی ساری خدائی کی سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، چاند آسمان کے سردار، زمین والوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، عرش والوں کے سردار، سب کے سردار. پر کبھی تم نے سوچا ہے 4 بیٹے اللہ نے دیے، چاروں ہی اپنے پروردگار نے حضور کی حیات میں اٹھا لیے. چاروں بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے اسی وقت تھوڑے دنوں کے بعد لے لیے. محبوب اتنا کہ قرآن جیسی دولت، سرداری اتنی کہ پوری دنیا سے بڑھ کر ایک اللہ کی ذات سے کم باقی ساری مخلوق سے زیادہ شان ہے. اور حال یہ ہے کہ جھولی میں حضرت ابراہیم کو لیے بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے کو، اور یوں سامنے فوت ہو رہا ہے بچہ، اور کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی اپنے بچے کو دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے، میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھ بھی رو رہی ہے. عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو. اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے. وہ مسلمانوں خدا کی قسم، وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے. یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی. دوسرا سال ہے میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا. ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی.
ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا. لڑکی کو آگ میں ڈالا, چتا میں رکھا, لکڑیاں چنی, تیل پھینکا, ماچس جلائی, لکڑیاں جلتی ہیں, لڑکی کو آگ نہیں لگتی. پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے, کسی طرح جل جائے, نہیں جلتی. بالآخر ایک ہندو نے, پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو. کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا. ہندو بڑا سیانا ہوتا ہے. ہندو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا, مسلمان جو بوڑھا ہوگا مت مری چلی جائے گی. ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے, کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں. جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاج نیا لپا ہوا تھا. اس کو کھول کر دیکھا تو تاج میں اللہ کا قرآن رکھا ہے, مصلا رکھا ہے. سکھ کی بیٹی ہے, موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی, کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے. قرآن کریم ملا, مصلا ملا, تصدیق ہو گئی. سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں, مسلمانوں کو دو. اب یہ پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی, ڈر کے مارے یا کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا, خاندان کو, گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. بہرحال مسلمان مری ہے, اس نے تو چھپا لیا, مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے. قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی, قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی. میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی, جہنم کی بھی نہیں جلاتی. مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو, انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا, غسل دیا. سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے, ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے. یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا. یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا, پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا, اور کل کا اخبار میں تانے لگا دیکھا لکھا, ورکے پہ گندگی مل کر پھینکتے. میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت ٹھوک کے بھاؤ آئیں گی. ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی, توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی. تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا, کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی, قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر. ہاں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا, خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں. بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے, شرک کرانے والے, ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے. اولاد کے نشے میں چور تھی, پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے. آیا خدائی عذاب, خدا کا غضب آیا. فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں. محلے نے, علاقے نے ایک چیخ سنی, چنگاڑ سنی, دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی. محلہ اکٹھا ہو گیا, چک اکٹھا ہو گیا. آ کے کیا دیکھا, بالٹی پانی کی رکھی ہے, قرآن کریم رکھا ہے, پاس خنزیر کھڑا ہے, سور کی شکل بنا. میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں, تمہیں چاہے بری لگے, یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے, تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے, یہ بے وارثی نہیں. بات ہے ایمان اور یقین کی. ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں, کچھ خود نہیں تھا, کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا. قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے. کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی, کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی, کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی, کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی. اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے, خدا کے قرآن سے کیوں غیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا. چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے, قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا. جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا. پڑھنے والوں کو مارا, مشرکین مکہ نے مارا, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے.
یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا، پھر پڑھے، مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی، فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، میرے محبوب کالی کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر، شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا، پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا۔ اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے، ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں، جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر، احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔ نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے، فلانا چھا فلاں قرآن نہیں پڑھتے۔ اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلہ ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے، اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے،
چلا ہے فرعون کے مقابلے میں، فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں، رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، چار اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا گلاس پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں، تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوق دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اسے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا، آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اسی لیے ذکر کر دیا، میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والوں، تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اوادائی دا فقولا لہو قولا لینا لہو یتذکر او یخشا، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا۔ ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، اس نے جادوگر بلا رکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا، بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں، فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے، قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا قال بل القوا، میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا آسا، اپنی سوٹی پھینک دی۔ قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، ناگ بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا، وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا۔ اب آدائی میرے موسیٰ
خذها ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی، موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا۔ قال خذها ولا تخف، پکڑی سے سنعیدها سیرتها الاولی، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعیدها سیرتها الاولی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر سوٹی بن گئی، پھر عصا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے۔ ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے، ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا، میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم، اور وہ سارے ہار گئے۔ ایک تو یہ بات، فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نکل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا، اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیلوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ۔ جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی شے ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی، وزراء سفراء اب اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا۔ رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا، پلا کے لایا، پیسے دے کے لایا، وہ چلا تو جائے۔ مگر وہ فرعون کے جادوگروں، کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہیں، لوگ سارے موجود ہیں۔ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچتے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو۔ سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار لو انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے آمنت ربی موسیٰ وہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے ہو، رگڑا اس والا چڑھاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر،
ہاں کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی، فرعون کہنے لگا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم فی جذوع النخل